أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12ویں جماعت کا عربی مضمون اور آن لائن تیسرا سبق آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ گزشتہ 2 سبق ہمارے گزر چکے۔ پہلے سبق کے اندر ہم نے ہمارا پہلا سبق جس کا نام ہے طبیب عربی، اور اس کے اندر شیخ ابو القاسم الزہراوی کا ذکر کیا گیا ہے اور ان کے زندگی کے کچھ حالات بیان کیے گئے ہیں، اور کچھ وہ حالات جو کتاب میں ذکر نہیں کیے گئے تھے اسے ہم نے آپ کو بتایا تھا، اور ساتھ ہی الزہراوی کیوں کہا جاتا ہے اس کے متعلق بھی بتایا گیا تھا، اور ان کی سن پیدائش اور سن وفات کا بھی ذکر کیا گیا تھا۔ اور دوسرے سبق کے اندر ہم نے عربی رسم الخط اور اردو رسم الخط، ان دونوں کے اندر کیا فرق ہے یہ بھی بتایا تھا۔ عربی رسم الخط کو نسخ کہتے ہیں اور اردو رسم الخط کو نستعلیق کہتے ہیں، اور ان کا نام نسخ اور نستعلیق کیسے رکھا گیا اور یہ کب وجود میں آئی اور ان کا استعمال کیسے ہوا، یہ سب باتیں آپ کو پہلے گزر چکی ہے۔ آج ہم اس سبق کا دوسرا، تیسرا اور چوتھا پیراگراف پڑھیں گے، اس کی عبارت کو حل کریں گے اور ساتھ ہی ترجمہ بھی اس کا سیکھیں گے، اور مشکل الفاظ جو ہوں گے اس کا تفصیلی معنی بھی انشاءاللہ معلوم کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہماری اسکرین پر عبارت اور اس کا ترجمہ دونوں موجود ہے۔ ہم عبارت پڑھیں گے اور اس کے بعد اس کا ترجمہ حل کریں گے۔ پہلا جو جملہ ہے ہمارا، وَلِأَبِي الْقَاسِمِ مَوْسُوعَةٌ قَيِّمَةٌ فِي الطِّبِّ وَالْجِرَاحَةِ فِي 30 كِتَابًا تُسَمَّى التصریف۔ ترجمہ ہوگا، فن ڈاکٹری اور سرجری میں 30 کتابوں پر مشتمل ابو القاسم کا ایک قیمتی انسائکلوپیڈیا ہے، اس کا نام التصریف ہے۔ عربی عبارت کے اندر موجود ہے لفظ موسوعۃ، جس کا اردو ترجمہ ہے انسائکلوپیڈیا۔ انسائکلوپیڈیا کا مطلب ہوگا کہ کسی ایک خاص فن کی تمام باتوں کو یکجا کر لیا گیا ہو، ایک جگہ جمع کر لیا گیا ہو کتابی شکل میں، تاکہ اس فن سے تعلق رکھنے والے اور اس فن کو حاصل کرنے والے جب اس کتاب کو پڑھیں تو انہیں اور کسی کتاب کی حاجت نہ رہے۔ مثال کے طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو انسان کو انسانیت سکھاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے رسولوں کے بتائے ہوئے طریقوں پر کیسے چلنا اس کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جو قرآن کریم ہے وہ اسلام مذہب کو سمجھنے کا انسائکلوپیڈیا ہے۔ اسلام کو سمجھنے کے لیے جو انسائکلوپیڈیا کہا جائے گا قرآن کریم کو کہا جائے گا، کیونکہ قرآن کریم کے اندر تمام وہ باتیں موجود ہیں جو اس سے پہلے اور کسی کتاب کے اندر اس تفصیل سے نہیں تھی، اور نہ موجودہ دور کی کتابوں کے اندر ایسی کوئی باتیں پائی جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ
اگر کسی کو انسانیت کا صحیح معنوں میں درس حاصل کرنا ہو تو وہ قرآن سے رجوع کرے۔ ایسے ہی ہر فن کی کتابیں لکھی گئی ہے دنیا کے اندر، کاشتکاری کے مضمون سے لکھی گئی ہے، اور نقاشی کے متعلق لکھی گئی ہے، فن تعمیر کے متعلق لکھی گئی ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ کسی خاص فن کی تمام معلومات ایک کتاب کے اندر جمع کر لی جائے تو اس کتاب کو کہیں، اس فن کا انسائکلوپیڈیا کہیں گے۔ آگے عبارت ہے وقد وصف فیہا اکثر من 200 آلات کان یستخدمها فی جراحتہ۔ ترجمہ ہوگا، اس انسائکلوپیڈیا میں ابو القاسم نے 200 سے زیادہ ان آلات کا ذکر کیا ہے جن کا وہ سرجری میں استعمال کرتے تھے۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ سبق کے اندر معلوم کیا تھا کہ فن سرجری، آپریشن کے فن کے اندر بہت سے آلات کا استعمال بھی ہوتا ہے۔ ان آلات کا استعمال سب سے پہلے جس نے کیا وہ تھے ابو القاسم الزہراوی۔ تو ابو القاسم کی جو کتاب ہے اس کتاب کے اندر انہوں نے 200 ایسے اوزار کا ذکر کیا ہے جو وہ خود اپنی سرجری کے اندر استعمال کرتے تھے۔ آگے عبارت ہے معظمها تستخدم فی العصر الراحل۔ ترجمہ ہوگا کہ ان آلات میں سے بہت سے آلات کا استعمال دور جدید میں کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ اس زمانے میں انہوں نے جن آلات کو ایجاد کیا تھا ان آلات میں سے بہت سے آلات ہو بہو بعین ہی اسی شکل کے اندر آج کے دور میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ آگے عبارت ہے وقد ترجمت هذه الموسوعة الى لغة اللاطینیۃ۔ ترجمہ ہے اور اس انسائکلوپیڈیا کا لاطینی زبان میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم نے دوسرے سبق کے اندر کچھ زبانوں کے متعلق بھی معلومات حاصل کی تھی کہ دنیا کے اندر بہت سی زبانیں شروع زمانے سے بولی جاتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے بولی جانے والی زبان عربی تھی، اور اس کے بعد لوگ بڑھتے گئے اور دنیا کے الگ الگ خطوں کے اندر الگ الگ زبانیں بولی جانے لگی۔ لیکن لکھنے اور پڑھنے کے لیے کسی ایک خاص زبان کا استعمال ہوتا تھا۔ تو کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے دنیا میں لکھی جانے والی اور پڑھی جانے والی جو زبان وجود میں آئی ان میں سب سے پہلی زبان تھی لاطینی زبان، جو روم کے اندر اس کا استعمال سب سے پہلے شروع ہوا، اور رومیوں نے اس کو سب سے پہلے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ تو اس زمانے کے اندر اس کا استعمال بہت کثرت سے ہوتا تھا، اس لیے ان کی جو کتاب الموسوعۃ التصریف کے نام سے جو تھی شیخ ابو القاسم الزہراوی کی، اس کتاب کو لوگوں نے لاطینی زبان میں اس کا ترجمہ کیا تاکہ دنیا کے اندر اس کتاب کو آسانی سے پڑھا جا سکے، کیونکہ شیخ ابو القاسم الزہراوی عربی النسل تھے اور عربی زبان ان کی مادری زبان تھی، اس لیے انہوں نے جو کتاب لکھی تھی وہ عربی زبان میں لکھی تھی، اور اس زمانے کے اندر عربی زبان پڑھنے اور لکھنے کے اعتبار سے بہت کم مستعمل تھی، یعنی بہت کم استعمال کی جاتی تھی۔
اس لیے لوگوں کی آسانی کے لیے ان کتابوں کا ترجمہ لاطینی زبان میں ہوا، جو کہ بہت عام تھی اور دنیا کے اندر پھیلی ہوئی تھی، جیسا کہ آج ہمارے دور کے اندر انگریزی زبان بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اس کا، اور دنیا کے ہر ملک کی کسی بھی چیز کے اوپر آپ کو عربی زبان میں عبارت لکھی ہوئی ملے گی، اور ساتھ ہی ساتھ انگریزی بھی۔ اس لیے کہ دور حاضر کے اندر، آج کے دور کے اندر عربی اور انگریزی زبان کو بہت عروج حاصل ہے، اور اگر عربی اور انگلش کا تقابل کیا جائے تو اس کے اندر انگلش زبان کا سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح اس زمانے کے اندر لاطینی زبان کا استعمال ہوتا تھا، اس لیے اس زمانے کے لوگوں نے مناسب سمجھا کہ اس کتاب کا ترجمہ لاطینی زبان میں کیا جائے۔ آگے عبارت ہے وَظَلَّتِ الْمَرْجِعَ الْأَوَّلَ فِي الْجِرَاحَةِ قُرُونًا طَوِيلَةً۔ ترجمہ ہوگا، اور یہ انسائکلوپیڈیا طویل زمانے سے فن سرجری میں پہلا مرجع رہا ہے۔ مطلب یہ کہ جب بھی کوئی فن ڈاکٹری میں مہارت حاصل کرنا چاہتا ہے، یا کوئی کسی ماہر کو اگر اس کام کے اندر کوئی دشواری پیش آتی ہے، تو وہ سب سے پہلے جس کتاب کا مطالعہ کرتا ہے اور جس کتاب کو کھنگالتا ہے، وہ کتاب ہے شیخ ابو القاسم الزہراوی کی الموسوعہ التصریف۔ اس کے آگے عبارت ہے ان ابا القاسم من الشخصیات البارزۃ فی تاریخ الطب العربی۔ ترجمہ ہوگا، عربی طب کی تاریخ میں ابو القاسم چنندہ شخصیات میں سے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ عرب سرزمین پر جو بڑے بڑے اطباء ڈاکٹرز گزرے ہیں، ان تمام کے اندر ان کا بھی شمار ہوتا ہے، اور ان میں بھی ماہر ڈاکٹروں میں اور مشہور ڈاکٹروں میں جو مایہ ناز ڈاکٹرز ہیں، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ آگے عبارت ہے، اور ہمارے اس سبق کے آخری عبارت ہے، آخری جملہ ہے وَهُوَ ذُو فَضْلٍ مُعْتَرَفٍ بِهِ فِي تَقَدُّمِ الْجِرَاحَةِ بِأَوْرُبًّا حَتَّى فِي عَصْرِ النَّهْضَةِ۔ ترجمہ ہے اس کا، اور ان کا نام احترام سے لیا جاتا ہے، یورپی فن سرجری کی ترقی میں آپ کا بہت تعاون ہے، اور رہتی دنیا تک رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ کتاب کے آخری جملہ جو ہے وہ اس بات کی طرف دلالت کرتا ہے کہ شیخ ابو القاسم الزہراوی کا طبی دنیا پر اتنا بڑا احسان ہے کہ جو رہتی دنیا تک باقی رہے گا، اور دنیا میں جتنے بھی اب نئے فن ڈاکٹری کے مسائل پیش آئیں گے، ان تمام کے اندر کہیں نہ کہیں شیخ ابو القاسم الزہراوی کی کتاب سے معلومات حاصل کی جائے گی۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ آج کا ہمارا سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اس سبق کو دیکھنے کے بعد آپ کو گوگل فارم بھیجا جائے گا، اسے آپ نے پور کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد جو سبق آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس کے اندر اس سبق سے متعلق کچھ سوال جواب ہے،
اور کچھ مشکل الفاظ کے معانی ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ آپ نے اس ترجمے کو اور مشکل الفاظ کے معانی کو اور سوالات کے جوابات کو مستقل عربی مضمون کی ایک کاپی بنا لیں اور اس میں اسے درج کریں۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد بھی اگر آپ کو کوئی دشواری پیش آئے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔